الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ وعزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد باری تعالیٰ ہے، کافر، اہل کتاب اور مشرک نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے بھلائی نازل ہو، اور اللہ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتے ہیں، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ معزز سامعین کرام، مختلف بحثیں ہوتی تھیں دین اسلام کے خلاف۔ کوشش کی جاتی تھی کہ جہاں ظاہری حصوں میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے، وہاں گفتگو کے ذریعے ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ وہ محسوس کریں کہ ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں، اور اس خیر خواہی میں پھر یہ بھی کوشش کی جاتی تھی کہ تمہارے پاس جو بھلائی ہے وہ اسی میں ہے، جو کچھ ہمارے پاس کتاب ہے، جو احکام ہمارے پاس ہے، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ اللہ جل شانہ مالک کل کائنات کی ذات علیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ جہاں قرآن کلیم سے مخلوق کو نوازا، کلام ذاتی عطا فرمایا، ایمانیات سے لے کر زندگی کے اصول و ضوابط تعلیم فرمائے، وہیں اس کے نزول میں یہ برکت بھی عطا فرمائی کہ جیسے جیسے جہاں جہاں جو معاملات پیش آتے گئے، وہاں رہنمائی کے طور پر جو قرآن کریم ہے اس کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تقویت کا سبب بنتا رہا، وہاں سوالات کے جواب جو ہیں وہ مخلوق کو نصیب ہوتے تھے۔ اور اللہ کریم کی وہ مخلوق جسے اللہ کریم نے چنا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، انہیں یہ شرف بخشا۔ کتنے ہی پہلو ہیں ان ہستیوں کے ساتھ اللہ کے شرف کے، جن میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان کا سوال اور اللہ جل شانہ کا جواب۔ سوال دربار رسالت عرض کیا، جواب بارگاہ اعزی سے آیا، روز محشر تک قیامت تک مخلوق مستفید ہوتی رہی۔ کیسی عظیم ہستیاں، کیسا اللہ کا کرم اور احسان۔ تو ہر پہلو سے کوشش کی گئی کہ دین اسلام کا مقابلہ کیا جائے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جہاں حق اور باطل دونوں پر گفتگو ہو رہی تھی تو یہ ختم نہیں ہوئی۔ جہان فانی میں اس فرصت میں جو اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے، یہ ہونا اس کی عطا سے ہے، اس فرصت کا ہونا اس کی عطا سے ہے۔ تو جب حق اور باطل کی بات آئے گی تو سمجھ آئے گی کہ یہ وہ حصہ ہے جو قیامت تک ایک امتحان کے طور پر ہے۔ یہ بات وہیں مقید نہیں ہو سکتی اس مبارک زمانے میں جس نے بدبختی کی کہ بات وہیں رکی۔ شیطنت ہے، قرآن کریم نے حزب الشیاطین بھی بیان فرمایا ہے، حزب اللہ بھی بیان فرمایا ہے۔ تو یہ ارشاد بڑا واضح فرماتا ہے کہ جہاں حق کی بات ہے وہاں یہ جو زیادتی کا عمل ہے، اور یہ یاد رکھیے دنیا دار العمل ہے، یہ یہی فرصت ہے۔
نہ اس سے پہلے کوئی اپنی مرضی جسے ہم سمجھتے ہیں وہ کہ وہ بھی مرضی نہیں ہے، ایک راہ کا تعین کرنا ہے، نیت کرنی ہے۔ یہ آج کا موضوع نہیں ہے، اس پر اس لیے بحث نہیں کر رہا، اجمالی طور پر عرض کر رہا ہوں، لیکن نہ اس کے بعد ہر شے حکم کے مطابق چل رہی ہوگی، اور یہ جو گمان یہاں ہے کہ میں اپنی مرضی کرتا ہوں یا میں جو چاہوں وہ کروں، یہ گمان بھی نہیں رہے گا۔ یہاں تو گمان تو ہے نا کہ میں نے نہیں کیا، میں نہیں مانتا، تو یہ جو گمان ہے یہ بھی جاتا رہے گا۔ تو یہ جو فرصت کی گھڑیاں ہیں، یہ امتحان گاہ نہ ہوتی اگر پابندی ہوتی، اگر رب العالمین پابند فرما دیتے کہ حکم کے مطابق ہی ہر شے نے چلنا ہے۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو سارے ایک ہی جماعت ہوتے، لیکن اللہ کریم نے یہ فیصلہ، یہی مکلف حصہ ہے، مخلوق کو دیا ہے، مکلف مخلوق۔ تو یہ جو وقت چل رہا ہے اس میں صحیح اور غلط یہ چلتا رہے گا۔ قرب قیامت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے دوری جو ہے، یہ حالات میں، ماحول میں مزید جو ہے کمزوری کا سبب بن رہی ہے۔ قرب قیامت کی نشانیاں جو بیان فرمائی گئیں، اور اس خیر القرون میں جو قرب قیامت کے حوالے سے احادیث سے جو حصے بیان فرمائے گئے اس پر تعجب تھا، ایسا بھی ہوگا، مطلب یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ ایسے ایسے حالات یا ایسا ایسا کردار انسان اختیار کرتا جائے۔ اب یوں دوری ہے زمانے مبارک سے، اور اس زمانے مبارک کی دوری اور دوری سے انحطاط خیر القرون کی عظمت بیان کرنے والی جو حدیث شریف پیش کی جاتی ہے اسی سے ثابت ہے۔ الگ ترتیب جب بیان فرمایا گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ کے حضور جو ہستیاں حاضر رہی ہوں وہ زمانہ مبارک، تابعین کا زمانہ مبارک، تبع تابعین کا زمانہ، الگ ترتیب تینوں زمانوں کی عظمت بیان فرمائی۔ اب یہ الگ ترتیب بیان فرمانا ہی اس بات کو ثابت کرتا ہے، جہاں وہ ترتیب عظمت کی طرف لے جاتی ہے وہیں آپ کے زمانے مبارک سے دوری جو ہے وہ کمزوری کی طرف لاتی ہے۔ تو یہ ایک حصہ ہے اس مکلف جو فرصت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس میں اس نے چلنا ہے، چل رہا ہے، تب بھی تھا، آج بھی ہے، اور سور پھونکا جائے گا تو یہ جا رکے گا۔ تب کوشش کی گئی کہ یہ بات کہی جائے کہ جو کتاب ہمارے پاس ہے، جو اصول ہمارے پاس ہیں، جو نسلاً بعد نسل ہم سیکھتے سکھاتے چلے آ رہے ہیں، یہ ہمارے پاس فضیلت ہے، یہ بہتر ہے۔ یہی بات آج آپ غور فرمائیں کہ ہمارے معاشرے میں بے حساب انداز سے یہی بات، اسی بات کی گونج موجود ہے، سنائی بھی دیتی ہے اور دکھائی بھی دیتی ہے، ہم احساس کریں یا نہ کریں۔ پوری کوشش کی جاتی ہے کہ دین اسلام پر عمل پیرا ہونے والے جو ہیں ان کی خوراک میں حرام کی آمیزش کی جائے، حرام کی آمیزش ہو، ایسے الفاظ زد عام کیے جائیں جن میں بے حرمتی ہو، اور ہم بولتے ہیں ہمیں معلوم نہیں۔ حرام کی آمیزش کھانوں میں کی جاتی ہے، ہم نہیں سمجھتے، لیکن حق کے خلاف جانے والے یہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ حلال کھائیں گے تو بے حیا نہیں ہوں گے، ان کو بے حیائی کی طرف راغب نہیں کیا جا سکے گا۔ انہیں حرام کھلاؤ، یہ بے حیائی میں جا ڈوبیں، بے حیائی میں جا ڈوبیں گے، بعمل نہیں رہیں گے۔ جتنا برائی کی طرف جائیں گے
اتنا حق سے ہٹتے چلے جائیں گے، جتنا حق سے ہٹتے چلے گئے اتنی ہماری جماعت کا حصہ ہو جائیں گے۔ آج دنیا پوری طرح کلی طور پر ہر پہلو سے، آپ کوئی پہلو لے لیں، معاشرتی اصول دیکھ لیں، کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ اسلام کا حکم تو یہ ہے، لیکن رواج جو ہے اس کے مطابق نہ چلا تو میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے؟ ان رواجات کو لے کر ہماری تشہیر اتنی ہے، ذرائع ابلاغ کا استعمال اتنا ہے کہ سمجھا جاتا ہے ان کے بغیر زندگی محال ہے۔ آپ کو کوئی اچھی بات خبر کے طور پر نہیں نشر ہوتی ملے گی الا ماشاءاللہ، تناسب نہیں سمجھ آتا۔ ہر وہ خبر جس کا تدارک ضروری ہے اس کی تشہیر کر دی جاتی ہے۔ اپنے گرد و پیش غور فرمائیں۔ آپ معاشرے سے معیشت میں آ جائیں، آپ کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جسے اجازت دینے والے اجازت منسوخ کر دیں، آپ کے پاس پیسہ کوئی نہیں۔ تجارت جو ہے اس کا اصول ہے کہ جو تجارت کی جائے وہ شے ہاتھ میں ہو۔ جب علماء کرام بحث فرماتے ہیں نا، لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کاروبار جائز ہے یا یہ کاروبار ناجائز ہے، تو اس بحث میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ جو تجارت کر رہے ہو، جو مال خرید رہے ہو، جو مال بیچ رہے ہو، وہ کیا تمہارے ہاتھ میں بھی ہے یا ساری غیبی بات ہے؟ اور عجیب بات ہے، جس شے سے مال خرید رہے ہو وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کا اجازت دینے والا اس کی اجازت منسوخ کر دے، آپ کا کمایا ہوا، آپ کا لایا ہوا آپ کے پاس نہیں ہے، ردی رہ جائے گی۔ اصل شے نہیں ہے۔ پوری معیشت جو ہے اسے ایسا باندھا گیا ہے کہ اس میں ہی سارے چلے جا رہے ہیں، سارے خوش بھی ہیں، احساس بھی نہیں۔ آپ اپنی خاندانی زندگیوں میں آ جائیں، معاشرہ چونکہ انسانوں پر ہی مبنی ہے معزز سامعین کرام، آپ اسے ایک گھر پر لے آئیں، آبادیاں ہی معاشرہ ہے نا، انسان ہے، انسانوں کا اجتماع جو ہے جہاں وہ رہتے ہیں، جہاں وہ بستے ہیں، جہاں ان کے رسم و رواجات ہیں، وہی معاشرہ ہے نا۔ ایک گھر پر لے آؤ، گھر بکھر گئے ہیں، ایک وقت کا کھانا اہل خانہ مل کر جو بیٹھنا ہے یا کھانا ہے وہ ممکن نہیں رہا۔ غور فرمائیں، کیا ایسا ہے کہ نہیں؟ کوئی وہ بات جسے کہنا برا سمجھا جاتا تھا بالعموم گفتگو کا حصہ ہے۔ وہ احساس کہ پردہ ہے، محرم و غیر محرم کی گفتگو ہے، کبھی کانوں سے ٹکرائی آج کل؟ کبھی محسوس ہوا؟ وہ رشتہ جس رشتے میں ہر پہلو سے اتنا تقدس ہے، اللہ نے عطا فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، عورت کے لیے اسے تماشا بنا دیا گیا۔ اور عجیب بات، جیسے میں نے عرض کی کہ ہر اصول کو بے اصولی پر لا کر کھڑا کر دیا گیا، اور اس درجے کی تشہیر کی کہ بے اصولی کو ہر کوئی اصول کہتا ہے۔ کہتے ہیں عورت کی، خواتین کی آزادی، اللہ کریم نے ہر صنف جو تقسیم فرمائی ہے اس کے ساتھ جو حصے منسلک فرمائے ہیں، جو وجودی استعداد دی ہے وہ تبدیل کر دی ہے۔ تو جو ذمہ داری افزائش نسل کے حوالے سے تولیدی ہے وہ تو اس کے ذمہ ہے ہی ہے، باقی کون سا کام ہے جو آپ نے اس کے سر نہیں ڈال دیا؟ نام کیا ہے؟ آزادی۔ ہم سارے نہیں کہہ رہے، ہمارے معاشروں میں یہ سارا کچھ نہیں ہو رہا،
وہ بچہ جس بچے کو بندہ تڑپ رہا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے. یہ جو بڑے دادا دادی نانا نانی انہیں پوتے دوتے اولاد سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں. کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک. کیا کسی گھر میں کوئی رشتے سلامت رہے؟ کیا کہتے ہیں؟ میری زندگی ہے جی، میں جو چاہوں وہ کروں. بے شک غور فرما لو. آج کا نوجوان نہیں، لڑکپن میں ابھی بچپن سے بچے نکلے نہیں، وہ کہنا نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں میں جو چاہوں وہ کروں. جب منتے مان اللہ نے اولاد عطا فرمائی. خود نہیں کھایا انہیں کھلایا، خود نہیں پہنا پھٹا پرانا پہنا انہیں پہنایا. ان کی تعلیم کے لیے کوشش کی. کیا کوشش کی؟ یہ پڑھ لکھ جائیں، دنیا میں کامیاب زندگی بسر کریں، آسائش والی زندگی حاصل کریں، ہماری خیر ہے. وہ پڑھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ پڑھ لکھ کر کہتے ہیں بابا تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا رہا ہے، میری اپنی زندگی ہے، تو نے اپنی زندگی بسر کیا، مجھے میری زندگی بسر کرنے دو. اور جن کے ہاں تو پیدا ہوا، جنہوں نے اپنے نوالے تیرے منہ میں ڈالے، جنہوں نے اپنا اوڑھنا تیرے لیے بچھایا، ان کا سر کا اوڑھنا ان کے لیے زمین پر بچھایا. تجھے نہیں سمجھ آئے؟ جو سوئے نہیں تیرے ساتھ جاگے، تیرا پیٹ بھرا جو بھوکے رہے، پال پوس کر تجھے جوان کیا، آج تو کہتا ہے یہ میری زندگی ہے. تو اس کا نتیجہ دیکھیں، کوئی بھی جو عمل ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے نتائج نہ دے. کوئی عمل کیا جائے وہ اپنے نتائج دیتا ہے. جن معاشروں میں ان اصولوں پر انسانی نسل چلی، اس کا اختتام اولڈ ہومز میں ہے، بے شک دیکھا جائے. اور ہم نے یہ ابتدا کی. آج ہمارے شہروں میں بھی اولڈ ہومز ہیں. کیا ہے؟ یہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے، بوڑھوں کو چھوڑو، کھانا بھی ملے گا، رہائش بھی ملے گی، یہ خپ خپ ہمارے سر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے میاں، چھوڑاؤ، تو سدا جوان رہے گا. تجھے تو سدا جو تیری بچپنی کی اولاد ہے اس نے ادھر ہی رہنا ہے. اب آپ نظام تعلیم کو دیکھو، ہم سارا خرچ کر کے تعلیم کے حصول کے لیے وہ کلرک بناتی ہے، 2+2 سکھاتی ہے، انسان رہنے نہیں دیتی. بنانا تو دور کی بات، رہنے نہیں دیتی. پھر یہ جسے شخصی آزادی کہا جاتا ہے، ایسا طوفان بدتمیزی معاشرے میں پیدا کر دیا گیا، ایسا معاشرے کو تعفن زدہ کر دیا گیا کہ زندگیاں محال ہو گئی ہیں. مل جل کر رہنا ایک دوسرے کے لیے آسرا ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے. اب مل جل کر رہنا مشکل ہو گیا ہے. یہ سارا کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے. ہم نے اپنے اصول چھوڑے، ہم کمزور ہوئے. یہ نحیفی ہمیں ویل چیئر پر جا بٹھائی ہے. اب جو ہماری اس ویل چیئر کو جہاں کھینچ کر لے جا رہا ہے، ہم بے بسی سے دیکھ رہے ہیں، اسی کے ساتھ چل رہے ہیں. اس لیے کہ ہمارے پاس تو وہ سنہری اصول ہیں جو ہمارے معاشرے نہیں، انسانی معاشرے کی تقدیر بدل سکتے ہیں. تاریخ شاید ہے، ہم اختیار نہیں کر رہے. آپ غور کرو گرد و پیش، بے شمار ہماری کمزوریاں اور خطائیں شامل ہیں، بے شمار، اس میں کوئی جھوٹ نہیں. اس کے ساتھ ہمیں اس راہ پر جیسے انگلی پکڑ کر چلایا جاتا ہے نا، وہ محرکات بھی بے حساب ہیں. اب کوئی اپنے گھر کا سامان اٹھا کر سڑک پر پھینک رہا، اس کا کیا حال ہے؟
کیا حال ہو سکتا؟ تو قرآن کریم کیا بیان فرما رہا ہے؟ قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کافر، اہل کتاب اور مشرک سارے جمع فرما دے، نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے بھلائی نازل ہو۔ اب وہاں کیا تھا کہ قرآن کریم کی طرف راغب نہ ہو، جو کلام ہم دے رہے ہیں اللہ کے نام پر، دے تو وہ رہے تھے نا، میرے جسم کی وہ تو ان کو ہوا، اسے اختیار کرو، اس میں بھلائی ہے، اس میں بھلائی نہیں ہے۔ ہم اس آیا کریمہ کے اطلاق آج اپنے معاشرے پر کریں گے تو کیا مطلب ہو کہ جسے ہم نے اختیار کیے رکھا اسے ہم نے چھوڑ دیا اور اس طرف راغب ہو گئے جس کا دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اس آیا کریمہ میں جس کی طرف اشارہ ہے کہ جو دھوکہ دیا جا رہا ہے وہ نہیں، بات وہ ہے جو نزول سے ہے، اللہ کے کلام سے ہے، قرآن سے۔ ہم نے قرآن چھوڑ دیا۔ اب ٹوٹی پتنگ ہے معزز سامعین کرام، ہوا کے سپرد ہے، جدھر ہوا چاہے گی لے جائے گی، کہیں جھاڑ جھنکار میں پھینکے گی، کہیں تفن زدہ زمین میں پھینکے گی، کہیں کانٹوں میں جا پچھائے گی۔ یہی حال ہے کہ نہیں؟ پھر ایک اجتماعی مسئلہ ہمارا پورے معاشرے میں یہ ہے، ہر غلطی پر بحث ملے گی آپ کو، تدارک کے لیے اٹھنے والا قدم نظر نہیں آئے گا۔ وہ کون سی بحث ہے جو حل پر نہ پہنچائے؟ ایک لایانی گفتگو ہے۔ آپ کوئی عمل کر لیں، کوئی عمل کر لیں، اس پر اعتراض کرنے والا آپ کے سامنے ہو۔ کیوں؟ معترض نے اپنی استعداد، اپنے عقل، اپنے شعور کا استعمال کرنا ہے اور شخصی آزادی کو اتنا کو وہاں تک پہنچا دیا گیا ہے کہ اس نے معاشرے کو بکھیر کر رکھ دیا ہے، نہ کوئی تعظیم رہی ہے، نہ کوئی شفقت رہی۔ دونوں باتیں ختم ہو گئی۔ بڑا ہے اس کی تعظیم ہے، ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے، وہ ہم نے چھوڑ دی۔ شفقت ہے، وہ ہمارے معاشرے میں شاید بچوں کے نام میں نظر آتی ہے، حقائق میں معاشرے کی عملی صورت جو ہے وہاں ختم ہو گئی۔ تو یہ سارے گلے ہیں، یہ شفقت کس نے چھوڑی، یہ تعظیم کس نے چھوڑی، اس پر کیوں نہیں ہم بحث کرتے؟ تو جب فرمایا گیا نا ان ينزل علیکم من خیر، تو ہم اس سے ہٹے، اور اگلا جو حصہ ہے من ربکم، ہر احتیاج پوری کرنے والے فرمانے والی ذات۔ میاں ہم محتاج ہیں، ایک در چھوڑیں گے پھر ہزاروں لاکھوں ان گنت دروں پر گرتے پڑیں گے، ضرورت پھر بھی پوری نہیں ہوگی۔ وہ در من ربکم، اب اللہ کریم کی طرف سے ہے تو وہ تو عطا فرمانے والی ذات ہے، یہ تو اس کی شان ہے، شان ربوبیت ہے، محتاج کی احتیاج پوری فرمانا، اس کا کرم اور احسان ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اب ٹہنی کا ٹوٹا پتا ہوا کے سپرد پھر کیا صورت ہے؟ خش و خاشاک، جہاں پانی میں، پانی دیکھو آیات، تو یہ پانی میں بھی گر کر زندگی نہیں پاتا۔ تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اس جائزے پہ جو کمی بیشی سامنے آ رہی ہے اس پر عمل کریں؟ اور قرآن کریم میں بڑی خوبصورت مثالیں ہیں، اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ عربی نہیں آتی، ترجمہ ہم پڑھ لیں، ترجمے سے کلی سمجھ نہیں آتی، تھوڑی تھوڑی تفسیر پڑھ لیں، ہمیں سمجھ آئے میرے اللہ نے مجھے کیا فرمایا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، یہ جو محبت جہاں سمجھ آتی ہے کہ محبت کی نزاکت کسے کہتے ہیں، وہ در ہے کہ جس در پر عشق و محبت میں جو نزاکت ہے اس کی سمجھ آتی ہے۔ نام تو لے دیا جاتا ہے عشق محبت کا، سمجھ آتی ہے کہ دنیا کی محبتیں تو بے لگام کرتی ہیں، حقیقی محبت تو پابند کرتی ہے، اصول و ضوابط میں لاتی ہے۔ دنیا کے عاشق محبوب کے لیے بدنامی کا سبب ہوتے ہیں، یہ دنیا کی محبت کا اصول ہے۔ اور در حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت نصیب ہو تو جانیں قربان ہوتی ہیں عظمت رسالت کے لیے۔ آپ دیکھو تو صحیح ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے، ایسے ہم گفتگو کرتے ہیں آپ، تو یہ جو کچھ ہے معزز خواتین و حضرات، یہ محض گزرنا یا وقت، محض وقت نہیں ہے، حساب کتاب ہے اس کا۔ تو قرآن کریم سے اس کا حل دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت حق بلند فرمائی، وقت کا بادشاہ جس کی زبان قانون، جس نے شیطنت کرتے ہوئے آگ میں ڈالا، قرآن کریم کیا واقعہ بیان فرماتا، یا نار کونی بردم سلاما علی ابراہیم، آگ کا کام جلانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، نور ایمان کے ساتھ آگ میں بھی آگ کی تپش نہیں ہے، ٹھنڈک ہے، اور ایسی ٹھنڈک جو ٹھنڈک بھی تکلیف نہ دے، ہے کہ نہیں؟ معاشرے میں جتنا بھی تعفن ہو، سینے میں نور ایمان ہوگا تو وہ گھر جو ہے وہ آگ میں بھی ٹھنڈک میں ہوگا، اسے تپش اور حدت نہیں آئے گی۔ سب سے زیادہ لالچ بندہ زندگی کا کرتا ہے، وہ کہتے ہیں مال و دولت اور بڑا جی مقام اور عزت بڑا لالچ ہے۔ جسے دولت کا لالچ ہے اسے جب موت کے لالے پڑتے ہیں وہ کہتا ہے دولت ساری لے لو مجھے جینے دو، تو سمجھے جان سب سے پیاری، اس سے گزرنا بڑا مشکل ہے۔ سکرات الموت، اس کی سختی بیان فرمائی گئی، وجود کے تند سے روح جو ہے وہ کھینچی جائے گی، اور اس کے نام پر موت کو قبول کرنے والا شہادت دیتا مسکراتا جا رہا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ کریم اس سے ملنا چاہتے ہیں، جو اللہ کریم سے ملنے کو مکروہ جانتا ہے اللہ کریم اس کے ملنے کو مکروہ جانتے ہیں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موت تو ہم سب کو گراں گزرتی ہے، بالعموم موت کو گراں سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جب موت وارد ہو رہی ہوتی ہے تو جو اس کا تعلق ایمانی ہے اس پر اس کے لیے جو پیغام اگلے جہان سے آ رہا ہوتا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، وہ چاہتا ہے میں اللہ کے حضور حاضر ہوں، اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا ہے، پسند فرمایا جو مجھ سے ملنا چاہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو بات ہے کہ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ پھر فرمایا جو بے ایمانی ہے، جو کفر ہے، جو کچھ آگے بھیجا گیا ہے، جب موت آتی ہے تو وہ اگلی اطلاع پہنچتی ہے کہ تیرا یہ سامان تیار ہے، وہ پھر موت کو مکروہ جانتا ہے، بھاگتا ہے کہ میں اگلے جہان نہ جاؤں۔
ہمارے نزدیک تو آنکھ ٹھہر گئی یا بندہ کس کیفیت میں ہے، لیکن اس کا انحصار ایمان اور بے ایمانی پر ہے۔ تو وہ شے جو دنیا میں بڑا لالچ ہے، وہ بھی بندہ کہتا ہے نہیں میں اس کے حضور جا پیش ہوں، تو بنیاد نور ایمان ہے۔ آج پوری امت مسائل کا حل مسائل میں ڈھونڈتی ہے، ایمان میں تلاش نہیں کر رہے۔ جب ہم دین اسلام پر کاربند ہوں گے، اتفاق اور اتحاد ہوگا، ایک دوسرے کے معاون ہوں گے، اور وہ جہاں بے دینی ہے وہاں دین کے پہنچنے کا سبب ہوں گے، نہ صرف اپنے اندر بے انصافی ختم ہوگی کہ بے انصافیوں کے تدارک میں بلا تفریق عملی صورت نصیب ہوتی چلی جائے گی، اور کچھ نہ ہو۔ معزز سامعین کرام، جو لوگ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عہد فطرت میں پیدا ہوئے، جو آپ کے زمانے مبارک میں پیدا ہوئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے بعد قریب پیدا ہوئے، جو ہم سے اور اس مبارک زمانے کے درمیان پیدا ہوئے، جو آج پیدا ہوئے، آپ غور تو فرمائیں، زیر و بم دیکھیں تو صحیح۔ کچھ نہ تھا، حق ظاہر ہوا، پھر حق کا نفاذ ہوا، پھر ہماری کمزوریاں جو ہیں اس نے معاشروں میں نفاذ کمزور کیا، محکومیاں آئیں، اور آج جس صورت میں ہمیں ہر وقت میں یہ جو ہے نا قوموں پر بات آتی ہے، قوموں کی عمریں جو ہیں، آبادیوں کی جو عمریں ہیں وہ دہائیوں میں گنی جاتی ہیں، ہماری تو دنوں میں گنی جاتی ہیں نا کہ کتنے سال گئے۔ تو جب قوموں کی بات آتی ہے تو اس میں صدیاں گنتے ہیں، اور صدیوں کا جو گننا یا شمار ہے وہ دہائیوں میں ہوتا ہے، دہائیوں میں کتنی تبدیلی، ہر 10 سال بعد کیا تبدیلی رونما ہوئی۔ تو اس سارے زیر و بم میں زندگی تو گزرتی آئی۔ آج جس وقت میں میں اور آپ اپنی فرصت پوری کر رہے ہیں، اس میں یا تب جب اشاعت اسلام اس درجے پر پہنچ چکی تھی کہ معلوم دنیا کے 3 حصوں پر دین اسلام نافذ تھا، تب بھی ہر ایک مکلف اتنا تھا جو اس کا حصہ ہے۔ آج اس کمزوری میں بھی میرے اختیار میں نتائج نہیں ہیں، عمل تو ہے۔ تو جو جتنا مکلف ہے، کیا وہ عمل اس کے مطابق ہے، یا ساری بحث کر کے پھر کمزوری اور نحیفی کو لے کر بیٹھ جانا، یہ اس کا جواب۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ خالص ایمان ہو، اس میں سودے نہ ہوں۔ وہ خالص ایمان خالص عبادات کا سبب ہوگا، عبادات سودے نہ ہو، صرف اس کا حکم تعمیل حکم، اس کی رضا ہو، نتائج جو برآمد ہوں گے وہ پھر کلام ذاتی کے مطابق ہوتے چلے جائیں گے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتے ہیں۔ اللہ کریم ہم پر مہربانی فرمائے، احسان فرمائے، اپنے نام پر یہ خطہ زمین عطا فرمایا ہے، اللہ کریم اس کی حفاظت فرمائے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ تو پابند نہیں ہے، وہ بے نیاز کامل قدرت رکھتا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اللہ کریم اپنی شان قدرت سے ہمیں اپنی حفاظت عطا فرمائے، عملی صورت دین اسلام کی عطا فرمائے۔ جب ہم بات کرتے ہیں نا اسلام کے حوالے سے، کفر کے حوالے سے، تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید ان کے نزدیک جو غیر مسلم ہیں انہیں شاید ذبح کرنا ہی دین اسلام۔
حق سے آشنا کرنا ہے۔ لوگ تقاریر کرتے ہیں علاقوں کے حوالے سے، اس طرف کے علاقے ہیں مسلم علاقے ہیں، وہاں تقریر کیسی کرنی ہے، وہ علاقے ہیں جہاں مسلم اکثریت نہیں یا نام ممالک کا اسلامی، وہاں کیا تقاریر ہے۔ میاں جہاں بولو حق بولو گے تو ہر جگہ بول سکو گے، چونکہ دین اسلام نفرت نہیں پھیلاتا۔ اور اگر مسلمان معاشرے کے اندر، مسلمان معاشرے سے باہر نفرت نہیں جاتی، معاشرے کے اندر تک پہنچ جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بے عملی ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والے۔ اب کیا چاہیے؟ اللہ کا فضل۔ اللہ کریم ہمیں اپنا فضل عطا فرمائے، ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے، چونکہ جہاں جتنا فساد ہوتا ہے اس کے پیچھے اعمال بد جو ہیں ان کا حصہ ہوتا ہے، اور جہاں جہاں جتنا بدی میں جس کا حصہ ہوگا، عین انصاف روز محشر جو ہے بڑا مشکل ہو جائے گا اس انصاف کے سامنے کھڑا ہونا، ایک ایک حصہ الگ کر دیا جائے گا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کسی سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اعمال سامنے کر دیے جائیں گے، اعمال کی کتابیں ہاتھوں میں دے دی جائیں گی کہ آج اپنے فیصلے خود کرو، دیکھو کہاں ہو، کس طرف تمہارا فیصلہ آتا ہے۔ یہ قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا ہے۔ تو اللہ کریم رمضان المبارک کی برکات میں ہماری خطائیں معاف فرمائے، ہمیں دین اسلام کو سمجھنے، سیکھنے، کلی طور پر حقیقی معنوں میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ذات، ہمارے اہل خانہ، گھر، معاشروں کو اسلام کی عملی صورت نصیب ہو، حقیقت نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔